الصلاة خير من النوم. روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ قیامت کا دن وہ جو جانوں کو پگھلا دینے والا ہوگا، وہاں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کا اور جہنمیوں کا فیصلہ سنائے گا، تو جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کس وجہ سے جہنم میں گئے؟ تو وہ جواب دیں گے جہنمی، قالوا لم نکو من المصلین، ہم لوگ دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے آج ہمیں جہنم میں آنا پڑا۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، نماز دل کا سرور اور مرنے کے بعد جنت دلاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑا اس نے اعلان کفر کیا۔ اور دوسری حدیث پاک میں نبی نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے، کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں، کافر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز کتنی اہم عبادت ہے، ان حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی کا انتقال ہو جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ غوث پاک کا یہ فرمان، جس گھر کے دروازے کے سامنے سے بے نمازی گزر جائے تو اللہ تعالیٰ بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے گھر کی تمام برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سمجھو کہ نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے، نماز چھوڑنے کے کیا کیا جرم ہیں، کیا کیا سزائیں ہیں، تو نماز کو پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا کیا انعامات ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔